بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آئی ایم اریج فرام مائی چینل اریج ناول ایڈکشن۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو آج ہم نے ریڈ کرنی ہے اپنے ناول کی آئی تھنک 10ویں قسط ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کر لیں، اور ساتھ میں ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کر دیا کریں، جو کہ کہنے کا بھی فائدہ نہیں ہوتا، کرنا تو آپ نے ہوتا نہیں ہے۔ تو بس کیا ہی بولوں، میں نے یہ ناول پورا کر کے میں نے چلے جانا یہاں سے، ہو سکتا ہے ناول بیچ میں ہی چھوڑ کے چلی جاؤں۔ آپ لوگوں کا جو حال ہے نا، خیر آئیں قسط پڑھتے ہیں۔ مووی شروع ہو گئی تھی۔ ارجن زمین پر بیٹھا ہوا تھا، جبکہ اس کا سر امی جان کی گود میں تھا، اور ان کی بالکل ساتھ ہی ارزا گود میں تکیہ رکھے بیٹھی فلم انجوائے کر رہی تھی، جبکہ اپنے سنیکس اس نے تکیے کے اوپر رکھے ہوئے تھے۔ آریانہ وہیں سامنے صوفے پر بیٹھی اپنی بہن کو دیکھ رہی تھی۔ کبھی اس کی نگاہ ارجن کی طرف چلی جاتی تو کبھی ارزا کی طرف۔ وہ فی الحال تو بالکل ریلیکس بیٹھا ہوا تھا، لیکن زیادہ دیر تک اس کا ریلیکس انداز آریانہ کو ریلیکس نہیں کر سکا، جب اس نے اچانک ہنستے ہوئے اپنا سر ارزا کے تکیے پر رکھ دیا۔ اوئے ہوئے، جو خود بھی بری طرح سے فنی سین دیکھ کر ہنستے ہوئے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ مار گئی تھی، لیکن اس کا یوں اس کی گود میں اپنا سر رکھنا ارزا کو بھی ایک لمحے کے لیے نروس کر گیا۔ اس نے فوراً اس کا سر اپنے تکیے سے ہٹاتے ہوئے اسے اشارہ کیا، جو ایک نظر سے گھورتا دوبارہ سے اپنی ماں کی گود میں سر رکھ گیا تھا۔ جبکہ آلیانہ سے یہ حرکت چھپی نہیں رہ سکی۔ اس نے ارزا کو بھی نوٹ کیا، اور ارجن کو بھی۔ وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو اشارے کر رہے تھے۔ آخر چل کیا رہا تھا یہاں؟ کیا ارزا ارجن میں انٹرسٹڈ تھی؟ کیا ارجن نے ارزا کو کوئی سنہری خواب دکھائے تھے؟ کیا وہ اس کی بہن کے خلاف کوئی سازش کر رہا تھا؟ یہ انسان بھروسے کے لائق نہیں تھا۔ وہ اپنا بدلہ لینے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا، جس کا ایک نظارہ تو وہ تھوڑی دیر پہلے دیکھ چکی تھی، جب اس نے اپنا لب و لہجہ تبدیل کیا تھا۔ ارجن بہت شاطر انسان تھا، اسے محتاط رہنا تھا۔ بدلہ تو بعد چ لے گا، پہلے انہیں تینوں ساڑ کے ختم کر دینا۔ کیا چل رہا تھا ارجن کے دماغ میں؟ آخر سوچ کیا تھی اس کی؟ کیا وہ سچ مچ میں اس کی بہن کو ٹارگٹ کر رہا تھا؟ لیکن کیوں؟ غلطی تو آلیانہ کی تھی، اسے سے بات کرنی چاہیے تھی، کسی تیسرے کو بیچ میں نہیں لانا چاہیے تھا۔ اور اس کی بہن کو تو ہرگز نہیں، وہ کسی چیز کی سمجھ نہیں رکھتی تھی، وہ اپنی بہن کو کسی طرح کی مصیبت میں پھنستے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ارجن کا دیکھنے کا انداز، ارزا کو آنکھوں میں اشارے کرنا، ارزا کا اس کی آنکھوں میں دیکھنا، کچھ بھی آلیانہ سے چھپا ہوا نہیں تھا۔ وہ ایک ایک چیز کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ کیا وہ اس کی بہن کو کسی طرح کے سنہری خواب دکھا رہا تھا؟ وہ ایک ڈیشنگ پرسنالٹی کا مالک تھا، خوبصورت تھا، جاذب نظر تھا۔ کوئی بھی ٹین ایجر لڑکی ایسے لڑکے کی خواہش کرتی ہے، اور پھر سب سے اہم بات، وہ امیر تھا۔ وہ ارزا کی کوئی بھی خواہش پوری کر سکتا تھا، اور اس کی تو خواہشیں بہت زیادہ بڑی بڑی بھی نہیں تھیں۔ اس کی سوچ، اس کے سمجھ بالکل ٹین ایجر لڑکیوں جیسی تھی، اور ٹین ایجر لڑکیوں کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کو پورا کرنا اس کے لیے ناممکن نہیں تھا۔ ارزا آؤ، اوپر روم میں آؤ، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ وہ اچانک ہی صوفے سے اٹھتے ہوئے ارزا کو دیکھ کر بولی تھی، جو فلم کا بہت انٹرسٹنگ پوائنٹ دیکھ رہی تھی۔ وہ پوری طرح سے فلم میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ارے ابھی تو فلم میں مزہ آنا شروع ہوا، اب ماں بیٹے کی ملاقات ہوگی اور تم اسے لے کر جا رہی ہو، ہمیں فلم انجوائے کرنے دو، فلم ختم ہوگی تو ارزا آ جائے گی تب۔ جواب امی کی طرف سے آیا، کیونکہ اس کے اٹھ کر اچانک اوپر کمرے میں بلانے پر ارزا کا موڈ اچانک ہی آف ہو گیا تھا، اور امی سمجھ چکی تھی کہ وہ نہیں جانا چاہتی۔ ویسے تو امی کوئی حق نہیں رکھتی تھی اس طرح دونوں بہنوں کے بیچ میں بولنے کا، لیکن ارزا کی معصوم شکل کو اترے ہوئے دیکھ کر وہ بولی تھی، نہیں امی، مجھے ضروری بات کرنی ہے، اور ویسے بھی اسے اپنے پیپرز پر فوکس کرنا چاہیے، اس کے پیپرز چل رہے ہیں، اور یہ کیسے فلمیں دیکھ رہی ہے، اس کا رزلٹ اچھا نہیں آیا تو پھر یونیورسٹی میں ایڈمیشن کیسے ہوگا؟ میں چاہتی ہوں کہ فی الحال یہ اپنی اسٹڈیز پر فوکس کرے۔ آپ کو نہیں پتہ، ان پیپرز کے رزلٹ کے بعد فیصلہ ہوگا کہ کن اسٹوڈنٹس کو آگے مین ایگزامز میں دینے کی پرمیشن ملے گی، اور تم موویز دیکھنا بند کرو، اوپر آؤ تم۔ وہ امی کو جواب دیتی ان کا کوئی بھی جواب سنے بغیر تیزی سے اوپر کمرے کی طرف چلی گئی، تو اسے بھی منہ لٹکا کر اٹھنا پڑا، جبکہ امی کو اس کا یہ انداز بالکل بھی پسند نہیں آیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ بچی کو اٹھا دیا، کتنے مزے سے مووی دیکھ رہی تھی، مجھے بھی اتنا مزہ آ رہا تھا اس کے ساتھ فلم دیکھتے ہوئے، مکمل تو کرنے دیتی، اب تو تقریباً ختم ہی ہونے والی تھی۔ امی نے مایوسی سے اوپر جاتے دیکھ کر کہا، ارے امی، وہ بہن ہے نا اس کی، حق رکھتی ہے وہ اپنی بہن پر، وہ جو چاہے کروا سکتی ہے اس سے، لیکن آپ نا بہو بنا لیں اس کو، پھر آپ کا بھی حق ہوگا اس پر، آپ کی بہو کو کوئی آپ کے پاس اس طرح سے اٹھا نہیں پائے گا۔ اوئے ہوئے، پھر انہیں اپنا ہی مطلب کر لیا۔ ارجن ان کی گود میں سر رکھے آنکھ دبا گیا، تو امی کا حیرت سے منہ کھل گیا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگے، جو لب دبائے انہیں دیکھ رہا تھا۔ ارے پیاری امی جان، آپ کا تو منہ ہی کھل گیا، لگتا ہے یہ والی بہت پسند نہیں ہے، کوئی اور ڈھونڈوں کیا؟ ویسے مجھے تو یہی اچھی لگ رہی ہے، تھوڑی بے وقوف سی، نادان سی، میرے ساتھ چل جائے گی۔ وہ کیا ہے نا، میں خود ایکسٹرا سمارٹ بندہ ہوں، میرے ساتھ زیادہ سمارٹ لڑکی سوٹ نہیں کرے گی، اور پھر میری خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے ایک خوبصورت سی، پیاری سی، نازک سی حسینہ، یہ تو میرے ساتھ بہت جچے گی نا۔ ویسے میں نے تو اپنے لیے اس حسینہ کو پسند کر لیا تھا، باقی اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو میں اپنے دل کو منا لوں گا، کیونکہ میرے لیے تو آپ کی پسند ہی اہمیت رکھتی ہے۔ اوئے ہوئے، ایڈا تو ماں دا فرما بردار۔
وہ ضرورت سے زیادہ شرافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا، حالانکہ بابا اور امی کی باتیں اس نے کل ہی حویلی کے اندر داخل ہوتے ہوئے سن لی تھی دروازے پر۔ وہ جانتا تھا اس کی ماں کو اس کی پسند بہت پسند آئی ہے اور وہ فیوچر میں اس کی پسند کو اس کی بیوی بنانے کی پوری طرح سے حق میں، جس پر وہ اپنی رضامندی دے رہا تھا۔ ارے نہیں، جو دل میں بہت اچھی ہے اسی کو دل میں بسا کر رکھو، ماشاءاللہ۔ تمہاری پسند وہی لڑکی ہے جو میری پسند ہے، تھوڑی سی چھوٹی ہے لیکن لڑکیاں چھوٹی پیاری لگتی ہیں، اور پھر ماشاءاللہ خوبصورت کتنی ہے۔ ہاں تھوڑی بچکانہ حرکتیں کرتی ہے، نادان ہے، لیکن شادی کے بعد آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گی۔ میں تمہارے بابا سے بات کرتی ہوں تمہاری پسند کے بارے میں، یہ بتاتی ہوں۔ وہ بےحد خوشی سے کہہ رہی تھی جبکہ ارزن نے مسکرا کر دوبارہ ان کی گود میں سرکتے ان کے ہاتھوں کو اپنے کندھے سے اٹھا کر اپنے سر پر رکھا تھا۔ یعنی کہ اب فلمی انجوائے کرتے ہوئے اسے اپنے سر کی چمپی بھی چاہیے تھی۔ امی مسکراتے ہوئے ہلکے ہلکے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی تھی۔ اوئے ہوئے، فلم تو پہلے انجوائے کر رہے سی، کدی ماں دی گودی چ کدی بڈھی دی گودی چ، جبکہ وہ پرسکون سے ان کی گود میں آنکھیں بند کیے لیٹا ہوا تھا۔ ہر تھوڑی دیر کے بعد وہ فلم پہ تبصرہ کرتی تو وہ بھی بھرپور انٹرسٹ دکھاتا، حالانکہ امی جانتی تھی کہ اس ٹائپ کی فلم بھی زیادہ پسند نہیں کرتا، لیکن پھر بھی ان کی خاطر پوری طرح سے فلم میں مگن ہو جاتا تھا۔ کہنے کو تو زریاب ان کا سگا بیٹا تھا جسے انہوں نے جنم دیا تھا، لیکن پھر بھی جو لاڈ پیار وہ ارزن کی اٹھاتی تھی وہ کبھی بھی زریاب کے نہیں اٹھائے تھے۔ زریاب شروع سے کافی سنجیدہ اور سیریس قسم کا انسان تھا، اس نے ان کے ساتھ زیادہ وقت گزارا ہی نہیں تھا۔ شروع میں تقریباً 4 سال وہ ان کے بہت قریب رہا، پھر اس کی اسکولنگ شروع ہو گئی، پھر ٹیوشن، اور پھر اس کا قرآن پاک کا سبق پڑھایا جانے لگا۔ اس کا سارا دن انہی سرگرمیوں میں گزر جاتا۔ تھوڑا سمجھدار ہوا تو اسے گھر سے زیادہ باہر کے کھیلوں میں دلچسپی تھی، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارتا، پھر اپنی پڑھائی کے سلسلے میں امریکہ چلا گیا۔ اس نے کبھی ان سے بے جا ضد نہیں کی تھی، کبھی اس طرح ان کی گود میں آ کر نہیں لیٹا تھا۔ وہ ہمیشہ اسے ایک بہت ہی پریکٹیکل قسم کا انسان تھا، یہاں تک کہ ارزن تو اس کو روبوٹ کہتا تھا۔ اوئے ہوئے، اور اگر ارزن کی بات کی جائے تو وہ شروع سے مریم بیگم سے کئی زیادہ ان کے ساتھ اٹیچ تھا۔ مریم بیگم نے اپنا ایک سرکل بنا کر رکھا ہوا تھا، اپنا بیٹا انہیں بےحد پیارا تھا، لیکن پھر بھی وہ بچوں کے ناز نخرے اٹھانے جیسے فضولیات میں نہیں پڑتی تھی۔ انہوں نے کبھی اس کے لیے کھانا نہیں بنایا، کبھی اس کے ساتھ باہر نہیں گئی تھی، کبھی اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر اسے ممتا کا احساس نہیں دلایا۔ اسے ممتا صرف اور صرف اپنی امی جان کی طرف سے ملی تھی، اور یہ حقیقت تھی کہ مریم بیگم صرف وہ عورت تھی جس نے اسے پیدا کیا تھا۔ باقی ماں ہونے کا فرض تو آسیہ بیگم نے ادا کیا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ شروع سے ان کے قریب تھا۔ جی آپی، آپ نے مجھے کمرے میں کیوں بلایا؟ میں وہاں فلم انجوائے کر رہی تھی اور آپ نے مجھے اس طرح سے بلا لیا۔ اتنی اچھی فلم تھی، بالکل اینڈ لگی ہوئی تھی، وہ منہ بناتی اندر داخل ہوتے ہوئے اس سے کہنے لگی۔ کوئی فرق نہیں پڑتا فلم کیسی تھی اور کیسی رہی، مجھے تم سے بات کرنی اور میری بات کافی ضروری تھی۔ یہاں بیٹھو، میں تم سے کچھ ڈسکس کروں گی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تو اس کے اتنے سیریس انداز پر وہ بھی سامنے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ یقیناً اس نے کوئی بہت ضروری بات کرنی تھی۔ جی آپی کہیں، کیا بات ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ آپ کچھ پریشان لگ رہی ہیں، وہ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے بول رہی تھی جب وہ اس کے پاس آ کر بیٹھتی اس کا ہاتھ تھام گئی۔ میں نے تم سے کہا تھا وہ لڑکا تمہاری ٹائپ کا نہیں ہے۔ میں مانتی ہوں آج کل کی لڑکیوں کو ارزن جیسے لڑکے پسند آتے ہیں، لیکن وہ تمہاری ٹائپ کا نہیں ہے۔ پہلی بات وہ عمر میں تم سے کافی بڑا ہے، دوسری بات وہ ویسا نہیں ہے جو وہ تمہارے سامنے خود کو شو کر رہا ہے۔ تمہیں اس سے محتاط رہنا ہوگا، جتنا ہو سکے اس سے دور رہنا ہوگا۔ وہ اپنی لائف کو لے کر بالکل بھی سیریس نہیں ہے، نہ اس کے پاس کوئی کریئر ہے اور نہ ہی وہ اپنا فیوچر بنانے میں انٹرسٹڈ ہے۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا تم مجھے اس جگہ پر بھی نظر نہ ہو جہاں پر ارزن، لیکن تم اس کے ساتھ فلم انجوائے کر رہی ہو۔ جس طرح وہ زمین پر بیٹھا بار بار تمہیں دیکھ رہا تھا، تم سے باتیں کر رہا تھا، یہ پھر صبح بریک فاسٹ ٹیبل پر وہ جس طرح تمہیں مخاطب کر رہا تھا، مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ وہ لڑکا ویسا نہیں ہے جیسا میں نے سوچا تھا۔ اگر تمہاری شادی اس گھر میں ہوتی تو یقین کرو مجھ سے زیادہ خوشی اور کسی کو نہیں ہوتی، لیکن تمہاری زندگی کا فیصلہ میں سوچ سمجھ کر کروں گی، اس طرح سے نہیں۔ میں کسی کو بھی تم پر مسلط نہیں کر دوں گی، اور وہ تو مجھے بالکل بھی پسند نہیں آیا۔ میں چاہتی ہوں کہ تم بھی اپنے دماغ سے ہر طرح کی الٹی سیدھی سوچ کو نکال دو۔ تم دونوں کو راستے کبھی ایک نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی میں ایک ہونے دوں گی۔ مجھے وہ لڑکا بالکل بھی پسند نہیں ہے، آئی میری بات سمجھ میں؟ وہ بےحد نرمی اور پیار سے اسے سمجھا رہی تھی، جبکہ ارزا پریشان ہو گئی تھی۔ اس کی آپی کو ارزن کیوں پسند نہیں تھا یہ تو وہ نہیں جانتی تھی، لیکن اب تو وہ اسے امپریس کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یقیناً اس کی خاطر اس کی آپی کو امپریس کرنے کی ہر ممکن کوشش بھی کرنے والا تھا۔ آپی میں آپ کی بات کو سمجھ سکتی ہوں، میں جانتی ہوں آپ میرا بھلا چاہتی ہیں، لیکن آپ ارزن کے بارے میں بہت جلدی رائے قائم کر رہی ہیں۔ آپ انہیں ایک موقع تو دیں، ہو سکتا ہے وہ ویسے ہی ہوں جیسے انسان کی تلاش آپ کو ہے میرے لیے۔ آپ کو پہلی دفعہ وہ پسند نہیں آئے، لیکن آپ نے پہلے انہیں سمجھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے آگے جا کر وہ آپ کو اچھے لگنے لگے، آپ کی سوچ بدل جائے، ہو سکتا ہے انہیں لے کر آپ کو کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہو۔ آپ آرام سکون سے سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں، میں آپ کے ہر فیصلے سے ایگری کرتی ہوں۔ میں ہمیشہ آپ کے پاس آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، اور آپ کے پاس آپ کے ساتھ رہنے کے لیے بہت اچھا آپشن ہے۔ مجھے ارزن میں کوئی برائی نظر نہیں آئی۔ ہاں وہ ضرورت سے زیادہ ماڈرن ہے، تھوڑے بے باک ہے، اور اوپر سے ان کی پرسنالٹی یقیناً زریاب بھائی جیسی نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ وہ برے ہیں۔ میری خاطر صرف ایک دفعہ آپ ان کے بارے میں سوچیں، ایک دفعہ انہیں موقع دیں، ہو سکتا ہے وہ میری لائف کے لیے ایک اچھے پارٹنر ثابت ہو۔ اور ویسے بھی اگر کل کو میری لائف میں کوئی بھی مسئلہ آیا تو آپ میرے پاس ہوں گی، میرے ساتھ ہوں گی، مجھے گائیڈ کرنے کے لیے۔ وہ پیار سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔
جبکہ اس کے منہ سے ایسی باتیں سن کر الیانا حیرانی تو رہ گئی. کیا وہ یہ سب کچھ صرف اس کے ساتھ رہنے کے لیے کہہ رہی تھی یا پھر ارجن نے اس کے کوئی سبز باغ دکھائے تھے؟ الیانا پریشانی سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی جب اچانک اس کا فون بجنے لگا. اپنے فون پر زریاب کی کال آتی دیکھ وہ اپنے کمرے میں جانے کے لیے اٹھ گئی تھی. جبکہ جاتے جاتے پہ اسے دوبارہ نیچے جانے سے منع کر دی تو وہیں بیڈ پر لیٹ گئی تھی. اوہ ہوئے پابندیاں لگ رہی ہیں. آپ بھی تو بالکل بھی کسی طرح سے ارجن کے لیے نہیں ماننے والی. وہ تو ارجن کے بہت زیادہ اگینسٹ ہوگی. مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اگر ارجن کو بتاؤں گی تو وہ ہرٹ ہوں گے کہ وہ اپنی بھابھی کو کتنی رسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ان کے بارے میں ایسا سوچتی ہیں. مجھے ارجن کی ہیلپ کرنی ہوگی آپ ہی کو امپریس کرنے کے لیے. آپ ہی کو لگتا ہے ارجن اپنی لائف کو لے کر سیریس نہیں ہے اور آپ ہی کو زریاب بھائی جیسے لوگ پسند ہے, ارجن جیسے نہیں پسند. تو ارجن کو زریاب بھائی کے جیسا بنانا ہوگا. سب سے پہلے ان کی ڈریسنگ چینج کروانی ہوگی. ویسے بھی وہ سوٹ بوٹ میں بہت پیارے لگیں گے. ہر وقت ٹریک سوٹ پہن کر گھومتے رہتے ہیں. اوہ ہوئے سونا تو ٹریک سوٹ دے بھی لگتا ہوئے گا. یہ کیا بات ہوئی؟ آفس کون جاتا ہے ہائی نیک اور جینس کے ساتھ؟ سب سے پہلے ان کی ڈریسنگ بہتر کرنی ہوگی. زریاب بھائی جیسی کرنی ہوگی. ہاں لیکن ارجن اپنی ڈریسنگ تھوڑی نا چینج کریں گے. ارے کیوں نہیں کریں گے؟ وہ مجھے پسند کرتے ہیں اور میری خاطر آپ ہی کو امپریس کرنا چاہتے ہیں تو کم سے کم اپنی ڈریسنگ تو چینج کر ہی سکتے ہیں. اتنا بھی مشکل نہیں ہے. آف کورس یہ ذرا بھی مشکل نہیں ہے. ارجن میرے کہنے پر ایسا ضرور کریں گے. لیکن میں نیچے جاؤں گی کیسے؟ آپ ہی نے تو منع کر دیا. اگر نیچے جاؤں گی تو آپ ہی کو برا لگے گا. تو پھر ارجن سے کیسے ملوں؟ ان کو کیسے بتاؤں کہ آپ ہی کو کس طرح سے امپریس کرے؟ اف یہ تو مسئلہ بن گیا. میں تو آپ ہی کے سامنے ارجن سے بات بھی نہیں کر سکتی. کوئی بات نہیں, کوئی جگاڑ تو کرنا پڑے گا. چوری چوری ان کے کمرے میں جاؤں. ہاں گڈ آئیڈیا. رات کو ان کے کمرے میں جاتی ہوں اور انہیں پلان بتاتی ہوں. بلکہ نہیں, عجیب بدتمیز انسان ہے. مجھے ہرگز نہیں جانا چاہیے, خاص کر تنہائی میں تو بالکل بھی نہیں. اور اب تو ان کے پاس بدتمیزی کرنے کا سرٹیفکیٹ بھی موجود ہے. وہ تو کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے. وہ اپنے ہونٹوں پر ہلکا سا اپنا ہاتھ رگڑتے ہوئے بولی جہاں اسے اب بھی ارجن کا لمس یاد آیا تھا. اور پھر فوراً اپنا پلان بدلتے ہوئے اس نے کچھ اور کرنے کے بارے میں سوچا تھا. رات کو نہیں, وہ صبح ارجن سے ملنے کا پلان بنا رہی تھی. اوہ ہوئے بچی ڈراتی منڈے نے. تیرا واقعی ادھر کمرے جانا نہیں بنتا. وہ پلاننگ بناتے بناتے وہی سو گئی تھی جب اسے اپنے اوپر ہلکا سا بوجھ محسوس ہوا. اسے ایسے لگا جیسے کسی نے اسے اپنے بازو میں قید کر رکھا. وہ نیند میں ذرا بے چین ہوتی آنکھیں کھولے اپنی گردن پر گرم سانسوں کا لمس محسوس کر رہی تھی. جبکہ خود پر جھکے ارجن کو اس طرح دیکھ کر اس کی چیخ نکلنے لگی تھی کہ ارجن نے اپنا بھاری مضبوط ہاتھ اس کے نازک گداز لبوں پر رکھ دیا. اس کی چیخ اس کے منہ کے اندر ہی دب گئی. جبکہ ارجن اپنے ہاتھ پر اپنے ہونٹ رکھتے ہوئے اپنے ہونٹوں کو ہلکا سے اپنے ہاتھ پر دباتا اچانک اپنا ہاتھ بیچ سے نکالتے ہوئے اس کے نازک سرخ لبوں کو اپنے لبوں کی مضبوط قید میں لے چکا تھا. وہ بہت نرمی سے اس کے لبوں کا بوسہ لیتا اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھے اپنے ہونٹوں کو لبوں کا حرکت دے رہا تھا. اس کا انداز شدت سے بھرپور تھا. اس کے لبوں کو شدت سے چومتے ہوئے وہ اس کی کمر میں اپنا بازو حائل کرتا اپنے دوسرے ہاتھ سے اس کی کمر پر آہستہ آہستہ اپنے ہاتھ کو حرکت دے رہا تھا, جس کی وجہ سے ارزا کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی. جبکہ اپنے لبوں پر اس کے لبوں کا سخت لمس اسے اس سے دور نہیں ہونے دے رہا تھا. اس کے ہونٹوں کی حرکت پر بے چین ہوتی اپنا نازک ہاتھ اس کے سینے پر رکھ گئی. جبکہ دوسرے ہاتھ سے وہ اس کی شرٹ کو تھام چکی تھی. جبکہ اپنی شرٹ سے اس کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے تکیے سے لگاتا مزید اس پر حاوی ہونے لگا تھا. وہ اس کی سانسوں کو کھینچتے ہوئے خود میں جذب کرنے لگا. اس کا انداز لمحہ بہ لمحہ شدت اختیار کرتا جا رہا تھا. جبکہ وہ نازک سا وجود اس کی پناہوں میں بے حال ہوتا اس کی شدتوں سے گھبرا کر کپ کپانے لگا تھا. اور ارجن بے رحم بنا اس کی نازک سانسوں کو کھینچ دیتے ہوئے نہ جانے اس سے کون سا کام لے رہا تھا. وہ اپنے چہرے پر اس کے لبوں کا جا بجا لمس محسوس کر رہی تھی. اسے اس وقت سے خوف محسوس ہو رہا تھا جبکہ اپنے لبوں سے اس کی گرفت ہٹتے اس سے اپنی گردن پر اس کے لبوں کی حرکت بے چین کرنے لگی. ارجن, اس نے بڑی مشکل سے اپنے لبوں کا حرکت دیتے ہوئے اسے پکارا تھا جب اس نے اچانک اس کے لبوں پر اپنی انگلی رکھتے اسے خاموش کروایا تھا. شش چپ, کچھ مت کہو. فی الحال میں کچھ سننا نہیں چاہتا. تمہارے لبوں سے کچھ بھی سننے میں دلچسپی نہیں ہے مجھے. آج میں تمہاری دھڑکنوں کی زبان سننا چاہتا ہوں. اور اگر تم نے مجھے اس کام میں ذرا سا بھی ڈسٹرب کیا تو تمہارے لیے بالکل بھی اچھا نہیں ہوگا. کیونکہ اگر تم نے مجھے ڈسٹرب کیا تو میں بالکل بھی ایک اچھے ہسبینڈ کی طرح تمہیں ٹریٹ نہیں کروں گا بلکہ ایک بہت برا ہسبینڈ بن کر تمہاری نازک سی جان کو مشکل میں ڈال دوں گا. اس لیے ڈونٹ ڈسٹرب می. وہ اس کے لبوں پر بڑی بے باکی سے اپنا انگوٹھا پھیرتے ہوئے ایک دفعہ پھر سے اس کی گردن پر جھکا جا بجا اپنے لبوں کا لمس بکھیرنے لگا. اور ادھر ارزا کی جان مشکل میں پڑ گئی تھی. وہ اس کے لبوں کے لمس پر پوری طرح سے کنفیوز ہوتی کانپنے لگی تھی. اس کا ننھا سا دل جیسے دھڑکنا بھول چکا تھا. جبکہ اس کے ہونٹ مزید بے باکی دکھاتے اس کی گردن کو بھگونے لگے تھے. جب اس نے آہستہ سے اس کے کندھے سے شرٹ سرکائی, ارزا کو لگا جیسے اس کی جان نکلنے لگی اور اس نے ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور کیا. جبکہ وہ پوری طرح سے اس میں کھوتا چلا جا رہا تھا. اس کے اچانک دور کرنے پر بوکھلا کر اسے دیکھنے لگا. جبکہ اس کی آنکھوں میں ادھرتی سرخی دیکھ ارزا مزید گھبرانے لگی تھی. اور اس طرح کی توہین تو ارجن کی بھی برداشت سے باہر تھی. تبھی تو ایک جھٹکے سے اسے بالوں سے پکڑ کر اپنے قریب کھینچ گیا.
تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے اس طرح خود سے دور دھکیلنے کی؟ کیا سمجھ کے رکھا ہے تم نے؟ کوئی سڑک چھاپ عاشق ہو جو تمہارے قریب آنے کے لیے مر رہا ہوں؟ بیوی ہو تم میری، حق رکھتا ہوں تم پر، ہمت کیسے ہوئی تمہاری اس طرح مجھے خود سے دور دھکیلنے کی؟ وہ غصے سے پاگل ہوتا، اس کے بالوں کو سختی سے اپنے ہاتھ میں جکڑے اس کے منہ پر دھاڑ رہا تھا۔ داڑھی چبھ رہی تھی، وہ اس کے لب و لہجے اور بدلے ہوئے انداز پر گھبراتی ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں بولی تھی۔ جب اس نے ایک جھٹکے سے اسے مزید اپنے قریب کیا تو برداشت کرو، لیکن مجھے خود سے دور دھکیلنے کی غلطی دوبارہ مت کرنا، ورنہ میرا وہ روپ دیکھو گے جو تم دیکھ نہیں پاؤ گے۔ غصے سے بھرتا ہوا وہ ایک دفعہ پھر سے اس کے لبوں پر جھک گیا تھا، اور اس دفعہ اس کے انداز میں کوئی نرمی نہیں تھی۔ وہ شدت سے اس کے لبوں پر اپنے لبوں کو حرکت دیتا اپنے انداز میں جارحانہ پن شامل کر چکا تھا۔ وہ پوری شدت سے اس کے لبوں کو چومتے ہوئے اس سے ذرا فاصلے پر ہوتا اس کے ساتھ بیڈ پر لیٹتے ہوئے اچانک اسے کھینچ کر اپنے سینے میں قید کر چکا تھا۔ پاگل ہی ہو گیا ارزن تو ویسے۔ ارزا یار، میں ایک پریکٹیکل سا بندہ ہوں، مجھے اس طرح کی حرکتیں پسند نہیں ہیں، میں پیار کرتا ہوں تم سے، میں نے ہر چیز کو نظر انداز کیا، ہر چیز کو، میرے ساتھ بھی ایسا بہت کچھ ہو چکا ہے پاسٹ میں جو بھلایا نہیں جا سکتا، اور یقین کرو اگر تم میری زندگی میں نہ آتی تو میں اسے بھلانے کے بارے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن تمہاری خاطر میں نے اس چیز کو اپنی زندگی کی کچھ بیڈ پیجز سمجھ کر پھاڑ کر پھینک دیا۔ آف کورس، کیونکہ مجھے میری زندگی میں آگے بڑھنا تھا، اور یہ سب کچھ میں نے صرف تمہاری خاطر کیا، ورنہ میری زندگی کا ایک ہی فنڈا ہے، کسی کو اپنی طرف سے تکلیف پہنچاؤ مت، اور جو تمہیں تکلیف پہنچائے اس کی نسلیں ہلا دو۔ اور سچ میں لوگوں کی نسلیں ہلانے والا ہی بندہ، یقین کرو اگر تم میری زندگی میں نہ آتی تو نہ جانے میں اس کے ساتھ کیا کرتا، لیکن میں نے تمہاری خاطر ہر چیز کو اگنور کر دیا، تمہارے لیے میں نے معاف کر دیا، تو اس کے بدلے میں تم سے تھوڑی محبت تو مانگ سکتا ہوں نا؟ میں تمہارے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں، لیکن اپنی بہن کی وجہ سے تم مجھ سے بات نہیں کرتی، مجھ سے دور رہتی ہو، جہاں پر میں ہوتا ہوں تم وہاں پر نہیں آتی، وہ اپنی کی غلطیوں کی وجہ سے تمہیں مجھ سے دور کر رہی ہے، تو ایسا تو میں ہونے نہیں دوں گا۔ وہ اتنی کم آواز میں بول رہا تھا کہ اینڈ سے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس سے کیا کہہ رہا ہے، لیکن اس کی باتوں کو کافی غور سے سننے کی کوشش کری تھی۔ اگر وہ اسے کچھ بولنے سے روکتی تو نہ جانے اس کا انداز کیا ہوتا، اس لیے وہ خاموشی سے اس کے سینے پر سر رکھ کے اس کی دھڑکنوں کو سن رہی تھی۔ میں تم سے بہت بہت پیار کرتا ہوں، اور میں تمہارے آس پاس رہنا چاہتا ہوں، تمہارے بہت قریب، تمہاری دھڑکنوں سے بھی زیادہ قریب، لیکن ایسا تب تک ممکن نہیں ہے جب تک تم مجھ سے دور بھاگتی رہو گی، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے دور بھاگنا چھوڑ کر میرے قریب رہو، مجھے سمجھو، اور ایسا کرنے کے لیے ہمارے نکاح والی بات کا باہر آنا بہت ضروری ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی پیٹھ سے لاتا بول رہا تھا جب اچانک وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ ڈونٹ وری، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں سب کچھ ہینڈل کر لوں گا، تمہیں کسی طرح کی پرابلم میں نہیں پھنساؤں گا، میں سب کچھ بہت اچھے سے کروں گا، تم مجھ پر اعتبار کر سکتی ہو۔ اس کی حیرت سے خود کو دیکھنے پر وہ سمجھ گیا کہ وہ گھبرا رہی ہے۔ یقیناً اسے اپنی بہن کا ڈر تھا، اور اگر ڈر نہیں بھی تھا تو بھی وہ اپنی بہن کو کسی بھی طرح سے کی تکلیف پہنچانے کے حق میں نہیں تھی۔ وہ اپنی بہن سے بے تحاشا محبت کرتی تھی، اور جتنا اب تک اس نے اس کی بہن کو سمجھا تھا وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ الیانا بھی ارزا سے بہت محبت کرتی ہے، اور کسی بھی بہن کی طرح وہ اپنی بہن کی بھلائی چاہتی تھی۔ لیکن ارزا نے کچھ بولنے کے لیے لب کھولے تھے جب اس کی کمر پر ہلکی سی اپنی گرفت تیز کرتا اس کا چہرہ اپنے چہرے پر جھکا چکا تھا، اور اس کے لبوں کو ایک دفعہ پھر سے اپنی گرفت میں لیتے ہوئے اسے کچھ بھی بولنے کا موقع دیے بغیر ایک دفعہ پھر سے اپنی سانسوں کی خوشبو کو اس کی سانسوں کی خوشبو میں بسانے لگا تھا۔ وہ گھبرا کر اپنے لبوں کو آزاد ہونے پر اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا گئی تھی۔ وہ کچھ کہنے کے قابل ہی نہ رہی تھی، اور یقیناً ارزن بھی یہی چاہتا تھا کہ مزید اس بارے میں کوئی بات نہیں کرے۔ آپ جائیں نا۔ وہ کافی دیر کے بعد وہ دوبارہ کچھ کہنے کے قابل ہوئی تو اس نے اسے جانے کے لیے کہنا چاہا تھا۔ میں کہیں نہیں جا رہا، نہ آج اور نہ ہی آنے والی مزید حسین راتوں میں، اب سے میں روز یہیں سویا کروں گا، میرے آنے سے پہلے کمرہ بند کرنے کی غلطی کبھی مت کرنا۔ میں ایک نکاح شدہ آدمی ہوں، اور میں یہی چاہتا ہوں کہ میری بیوی کو بھی احساس ہو جائے کہ وہ بھی ایک نکاح شدہ لڑکی ہے، اور اگر تمہیں احساس نہیں ہوا تو میں ہوں نا تمہیں احساس دلانے کے لیے، میں تمہیں بتاؤں گا کہ ایک نکاح شدہ لڑکی کیسی ہوتی ہے۔ باقی زیادہ ہوشیار بننے کی ضرورت نہیں ہے، تم بے وقوفی ٹھیک ہو، چلو اب سو جاؤ، ورنہ میرے اندر کا رومانٹک شوہر جاگ جائے گا، اور اگر میرے اندر کا رومانٹک شوہر جاگ گیا نا تو تمہارے لیے کافی زیادہ مسئلہ بن سکتا ہے، اور میں تمہارے لیے کوئی مسئلہ نہیں بنانا چاہتا۔ تو کیا خیال ہے، تم سونا پسند کرو گی یا جاگنا؟ میں تو سو رہی ہوں۔ وہ اس کے سینے میں چھپی بھی بولی تو اپنے سینے میں آتی دبی دبی آواز اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر گئی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا وہ اس کی بے تحاشا حسن سے متاثر تھا یا اس کی معصومیت سے، ہاں لیکن یہ لڑکی اس کی روح تک سرایت کر چکی تھی، اور ایسا کر کے وہ خود ہی پچھتانے والی بھی تھی، کیونکہ ارزن شاہ پوری طرح سے اس کا ہو چکا تھا، اور اسے پوری طرح سے اپنا بنانا اب ارزن شاہ کا کام تھا۔ ارزن کی آنکھ کھلی تو اپنی باہوں میں نازک سے وجود کو دیکھتے اس کی نیت خراب ہونے لگی، لیکن پھر اپنے دل کو سمجھایا کہ وہ اسی کے اور اسی کے پاس آنا ہے، اس نے ساری زندگی اس کی باہوں میں اسی کی شدتیں سہتے ہوئے گزارنی ہے، تو اس کا دل تھوڑا سا سنبھلنے کو تیار ہو گیا، لیکن پھر بھی دل نے اندر اچھل کود مچا کے رکھی ہوئی تھی۔ اس کے اتنے قریب ہو کر بنا اسے محسوس کیے دور ہو جانا تو اس کے دل کو گوارا نہیں تھا۔ وہ نرم گرم نگاہوں سے خود میں چھپی اس نازک سی جان کو دیکھ رہا تھا۔
یار یہ مر جائے گی، اتنی نازک سی ہے، اگر کوئی ہڈی وڈی ٹوٹ گئی میرے نیچے آ کر تو قسم سے اگر مجھے پہلے اندازہ ہوتا کیسا ہڈیوں کا ڈھانچہ نصیب میں لکھا ہے تو اتنی باڈی شاڈی بناتا ہی نہیں۔ وہ اس کی نازکی کو دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا جبکہ ارزا کی نازک سی باہوں کا حساری سے اپنے گرد محسوس ہوا تو اس نے آہستہ سے اس کے بازو کو اوپر اٹھا کر دیکھا اور اس کی بازو کو دیکھتے ہوئے اس نے سر داب بھری تھی۔ اوئے ہوئے، دور فٹے منہ ویسے تیرا دکھ بہت بڑا، تیرا دکھ نہیں جاندا۔ نہیں یار، یہاں تو معاملہ مزید بگڑ ہے، مجھے ڈاکٹر سے اس کا چیک اپ کروانا چاہیے۔ یہ اوور ہے، یہ انڈر ویٹڈ تو نہیں؟ مجھ جیسے آدمی کو چھیلنے کے لیے اسے تھوڑا بہت گوشت تو ہڈیوں پر چڑھانا ہوگا۔ میں کسی آج ہی اچھے سے ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لیتا ہوں۔ وہ نرمی سے اس کے لبوں کو چومتے ہوئے اس کے قریب سے اٹھا جب اس کے دل نے ایک دفعہ پھر سے شور مچایا۔ کیا مسئلہ ہے تجھے؟ کیوں تنگ کر رہا ہے مجھے؟ حالت دیکھی ہے اس کی؟ وہ پہلی ہوا کے جھونکے سے اڑنے والی ہے اور تو چاہتا ہے کہ میں بھی اس پر اس کی سانسیں تنگ کر دوں؟ حد ہوتی ہے کسی چیز کی، اگلے بندے کی کنڈیشن سمجھا کر پاگل ہو جاتا تو۔ وہ اپنے دل پر ہلکا سا ہاتھ مارتے ہوئے اپنے دل کو ڈانٹتے ہوئے بولا جس نے مزید شور مچاتے سے پاگل کرنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ اوئے ہوئے، اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے فوراً اس کے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ دور بیٹے نہیں بھائی ارزن کا کوئی قصور نہیں، سارا قصور اس دل بغیرت دا۔ وہ ارزا کے کمرے سے نکل کر اپنے کمرے میں آیا تھا، باہر اسے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ فی الحال نوکر بھی حویلی میں داخل نہیں ہوئے تھے، نیند تو پوری ہو چکی تھی، بس فریش ہو کر اس کا ارادہ جاگنگ پر جانے کا تھا۔ سیڑھی سے نیچے اترتے ہوئے اس کا جاگنگ پر جانے کا ارادہ رکھتا تھا جب اسے اپنے پیچھے پیچھے کوئی سیڑھیاں نیچے اترتا محسوس ہوا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو پیچھے آلیانہ تھی۔ صبح صبح اپنی شکل دکھانا ضروری تھی؟ اس وقت میں کچھ بھی دیکھنے کا موڈ بنا سکتا تھا، لیکن تمہاری شکل نہیں۔ تمہیں یہ شکل صبح صبح اپنے ہسبینڈ کو دکھانی چاہیے تھی، اس کا موڈ فریش ہو جاتا، لیکن میرا وہ آف ہو چکا ہے۔ وہ اسے گھور کر دوبارہ چہرہ پھیرتا سیڑھیوں سے اترنے لگا۔ تو بھی سیدھا منہ کر کے تو ادھر نہ تینوں نے انویٹیشن دی، تسی پیچھے مڑ کے دیکھ۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی تھی، وہ بے حد ہلکی آواز میں بولی جیسے اسے بات کرنا اس کی زندگی کا مقصد ہو، جبکہ وہ آنکھیں گھماتا آخری سیڑھی پر رک گیا۔ اوئے ہوئے، بولو جلدی بولو، میرا بالکل موڈ نہیں ہے تمہارے منہ لگنے کا، اس لیے جو بھی بکواس کرنی ہے جلدی جلدی کر دو۔ تمہاری بات سننے کے پیچھے کی وجہ صرف تمہاری بہن ہے، کیونکہ وہ تم سے بہت پیار کرتی ہے اور وہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچانا چاہتی، اور میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں اور میں اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا۔ وہ ایک ہی جملے میں اپنی زندگی میں ارزا کی اہمیت اس پر واضح کر گیا تھا، جبکہ وہ جو بولنے آئی تھی وہ بھولے اسے گھور کر دیکھنے لگی۔ کیا مطلب ہے اس بکواس کا؟ تمہاری ہمت کیسی ہوئی میری بہن کے بارے میں کچھ بھی ایسا ویسا سوچنے کی؟ دیکھو ارزن، میری غلطی ہے، جو کیا میں نے کیا، میری بہن کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، اسے بیچ میں گھسیٹنا بند کرو، اور میں تم سے یہی بات کرنا چاہتی ہوں کہ تمہارا میری بہن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی فیوچر میں کبھی کوئی تعلق بن سکتا ہے۔ اس لیے وہ بھی کچھ بول رہی تھی جب اچانک ارزن نے اپنی جیب سے ایک پیپر نکالتے ہوئے اس کے سامنے کیا۔ کوئی بھی بکواس کرنے سے پہلے ایک دفعہ اس پیپر کو غور سے دیکھ لو۔ تمہیں اردو پڑھنی تو آتی ہوگی، اگر نہیں بھی آتی تو بھی کوئی بات نہیں، میں ہوں نا تمہیں پڑھ کر سنانے کے لیے۔ اس پیپر کو پاکستان میں نکاح نامہ کہا جاتا ہے۔ اب نکاح نامہ کیا ہوتا ہے یہ تو تم بھی جانتی ہو نا۔ جب ایک لڑکا اور ایک لڑکی اپنی مرضی سے ایک دوسرے کے ساتھ اب ساری زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو وہ دونوں ایک دوسرے سے نکاح کر لیتے ہیں، جس کے بعد وہ پاکستان کے قانون کے طور پر میاں بیوی بن جاتے ہیں، اور یہ نکاح نامہ ہماری مسلم کمیونٹی میں شرعی حیثیت رکھتا ہے، یعنی کہ تمہاری بہن قانونی اور شرعی طور پر میری منکوح ہے۔ اوئے ہوئے، آلیانہ تے بم پھوڑ دیتا منڈے نے۔ میں نہ اس سے دور رہوں گا نہ کوئی فاصلہ بناؤں گا، میں اپنی بیوی کے آس پاس رہوں گا، اور اگر تم نے مجھے میری بیوی کو دور کرنے کی کوشش کی یا پھر اسے میرے خلاف کرنے کی کوشش کی تو میں تمہارے خلاف کیس کر دوں گا، اور ممکن ہے کہ حق ملکیت کے طور پر میں تمہیں اس سے دور بھی کر دوں، اور میں ایسا کر سکتا ہوں، تم جانتی ہو، بلکہ تم تو بہت بہتر طریقے سے جانتی ہو مجھے۔ وہ بالکل پرسکون انداز میں بول رہا تھا جبکہ وہ بے یقینی سے اس کے ہاتھ میں موجود نکاح نامے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی بہن نے یوں اس طرح سے نکاح کر لیا تھا، وہ بھی اسے بتائے بغیر، ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ ویسے ارزن ہر ٹائم تو نکاح نامہ جیب چھپا کے پھرنا؟ تم نے کیا کیا میری بہن کے ساتھ؟ زبردستی تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ تم نے میری بہن کے ساتھ، وہ انڈر ایج ہے، ابھی وہ 18 سال کی نہیں ہوئی، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ وہ غصے سے پاگل ہوتی اپنا آپ بھلا چکی تھی، اس کی آواز تیز ہو رہی تھی جبکہ بہت پرسکون انداز میں اپنے سینے پر ہاتھ باندھے سے دیکھ رہا تھا۔ اگر زبردستی نکاح ہوتا تو کیا وہ اتنے اسٹائلش انداز میں نکاح نامے پر سائن کرتی؟ تمہیں نہیں لگتا اس سگنیچر کو دیکھتے ہوئے کہ اس نے کافی مدد سے سائن کیا؟ بہت خوش تھی وہ نکاح میں، بلکہ اس نے تو مولوی صاحب کو قرآن پاک بھی پڑھ کر سنایا تھا، ویڈیو بھی ہے میرے پاس۔ ایسا کرنا، اپنا واٹس ایپ نمبر شیئر کر دینا، میں تمہیں سینڈ کر دوں گا۔ تم نکاح میں شامل تو نہیں ہو سکی، لیکن میں نے تمہارا وہ مومنٹ ہرگز مس نہیں ہونے دیا۔ وہ ویڈیو میں نے اسپیشلی تمہارے لیے بنوائی تھی، بلکہ چھوڑو یہ واٹس ایپ کی فارمیلٹیز، ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں، میں تمہیں یہی ویڈیو دکھا دیتا ہوں۔ اوئے ہوئے، سہیلی ہے جس سہیلی ہے نا ادھر دی گلا کر رہے ہو نا۔ وہ اپنا موبائل اپنی جیب سے نکالتے ہوئے ویڈیو ڈھونڈ کر اس کے سامنے پلے کر چکا تھا، اور بے یقینی سے وہ اس ویڈیو کو دیکھ رہی تھی جس میں اس کی بہن نہ صرف نکاح قبول کر رہی تھی بلکہ نکاح قبول کرنے کے بعد اس نے مولوی صاحب سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی بھی فرمائش کی تھی۔ اس کی حیرانگی کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی، بے یقینی چھائی ہوئی تھی جب اس نے غصے سے اس کے ہاتھ سے فون چھینتے ہوئے زمین پر دے مارا، اور اسی انداز میں اس نے ارزن پر ہاتھ بھی اٹھا دیا، لیکن وہ ہاتھ فضا میں معلق رہ گیا۔
کیونکہ وہ اس کے ہاتھ کو کافی فاصلے پر ہی بڑھ جارحانہ طریقے سے تھام چکا تھا۔ میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گی، تمہاری ہمت کیسی بھی، تم نے میرے ساتھ گیم کھیلی ہے؟ آئی ول کل یو ارزن شاہ، مجھے تمہیں اس پہاڑی پر زندہ نہیں بلکہ مردہ چھوڑ کر آنا چاہیے تھا۔ اس ڈرنک میں تمہارے لیے میں نے صرف بے ہوشگی کی گولی ڈالی تھی، لیکن مجھے اس میں زہر ملا کر تمہیں وہیں پر مار دینا چاہیے تھا۔ میں جسے اپنی حرکت پر کافی پچھتا رہی تھی کیونکہ اس نے اس دن آدھا ادھورا کام کیا تھا۔ وہ پاگل ہو رہی تھی جبکہ اس کی حالت کو انجوائے کرتے ہوئے ارزن مسکرا رہا تھا۔ اوئے ہوئے، ارزن ان پاگل کر کے ہٹنا۔ وہ چلا رہی تھی، چیخ رہی تھی جبکہ اس کی حالت سے ارزن لطف اندوز ہو رہا تھا۔ ارے آواز کم رکھو ورنہ تمہارا بھانڈا پھوٹ جائے گا، سب کو پتہ چل جائے گا کہ کسی زمانے میں تم بہت کرمنل مائنڈڈ رہی ہو۔ جس طرح تم چیخ رہی ہو، چلا رہی ہو، یقین مانو میرے بابا کو تمہاری حقیقت کی بھنک بھی پڑ گئی نا تو تمہاری باقی کی زندگی جیل میں گزرے گی، کیونکہ میرے بابا ہرگز وہ دن نہیں بھولے۔ میری زندگی کے سب سے بدترین دن تھے، اور یقین کرو میرے بابا کی زندگی کے بھی۔ انہوں نے ان سب چیزوں کے پیچھے کی وجہ کو بھی ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، لیکن میں نے بابا کو کبھی تمہارا نام نہیں بتایا، ورنہ بہت پہلے تم جیل میں چکی پیس رہی ہوتی۔ ویسے تو تمہیں پتہ ہی ہے کہ میرے بابا تمہیں زیادہ پسند نہیں کرتے یا ناپسند کرتے ہیں، یہ کہنا زیادہ بہتر رہے گا۔ تو پلیز ان کی نظروں میں مزید بری بن کر اپنی آنے والی دولت کو اپنے ہاتھوں سے مت ٹھکراؤ۔ میرا مطلب ہے اپنی زندگی برباد مت کرو۔ میرے بابا کی بیڈ لسٹ میں اگر کوئی شامل ہو جائے تو وہ ساری زندگی نکل نہیں سکتا۔ ہاؤ سویٹ، کتنا اچھا دیور ہوں نا میں، دیکھو تمہاری کتنی مدد کر رہا ہوں، تم میں اس گھر کے فرد کے دل میں جگہ بنانے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ اوئے ہوئے، بہت اچھا دیور ہے، بہت اچھا دیور۔ بھابی دا بانڈ شیئر ہو رہا ہے دونوں دے وچ۔ تھینک یو، بعد میں بول لینا۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ، تمہیں صرف ایک تمہارے شوہر سے مطلب ہے یہ اس گھر کے سب لوگوں سے؟ مطلب تم ان فیوچر میں سب کو پٹا کر سب سے گڈ بنا کر رکھنا چاہتی ہو، یا پھر اگر تمہارے شوہر کو اس گھر سے نکال دیا جائے تو بھی تم ستی سوتری بیوی کی طرح اس کے ساتھ جاؤ گی؟ دیکھو یار، میں تمہیں اچھا مشورہ دوں گا، تم نا سب لوگوں کے ساتھ بنا کر رکھو کہ اگر تمہارے شوہر کو کسی گھٹیا تھرڈ کلاس دولت کی لالچی لڑکی سے شادی کے جرم میں گھر سے بھی نکالا جائے تو بھی تمہیں ساتھ نہ جانا پڑے۔ ڈونٹ مجھے اس طرح سے گھورو مت بھابی جی۔ وہ کیا ہے نا کہ جب میرے بابا کو تمہاری حقیقت پتہ چلے گی نا، تب بابا نے بخشنا تو تمہارے شوہر کو بھی نہیں ہے، اسے تو اس کی ایک ہی سزا ضرور ملے گی، اور اگر بابا نے غصے میں آ کر اسے گھر چھوڑنے کا کہہ دیا تو وہ تو چلا بھی جائے گا۔ سیلف رسپیکٹ، ستیلا ہی سی لیکن میرا بھائی ہے، سیلف رسپیکٹ تو اس میں ہونی چاہیے نا۔ خیر، اسے تمہارے ساتھ شادی کرنے کی سزا ملے گی تو تمہیں بھی اس کے ساتھ جانا چاہیے، اور اس کی سزا بھی تم جیسی چیٹر سے شادی کرنے کے جرم میں ملے گی، یعنی کہ قصوروار تم۔ خیر جو بھی ہے، لیکن تم یہاں کھڑی اپنا وقت پر بات کیوں کر رہی ہو؟ میرا مطلب مجھے تو صبح صبح الٹی سیدھی بکواس کرنے کی عادت ہے۔ اوہو، میں اتنی ضروری بات سوچ رہا تھا، تم نے آ کے بیچ میں ڈسٹرب کر دیا۔ تمہیں پتہ ہے تمہاری بہن بہت کمزور ہے، مجھے لگ رہا ہے وہ انڈر ویٹڈ ہے، اسے کسی اچھے ڈاکٹر کو چیک کروانا چاہیے۔ اس لیے میں نے نا اس بارے میں سوچا، میں اسے کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھانا چاہتا ہوں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا جب اسے محسوس ہوا کہ ذریعہ کے کمرے سے وہ باہر آ رہا ہے۔ نہیں، تمہیں اس کی پرواہ کرنے کے لیے اس کی پرواہ کرنے کے لیے میں ہوں، اور میں اس کا علاج بھی کروا سکتی ہوں، تم اپنی سوچوں کو خود تک محدود رکھو۔ اوئے ہوئے، ہوں تو نہیں رکھ سکتا، آج کل تو دن رات ساریاں اندے ویٹ کے مطابق ہوں سوچا چل رہی ہیں۔ وہ بے حد غصے سے بولی جبکہ اس کا یہ انداز ذریعہ آپ کو حیران کر گیا تھا۔ ارے بھابی، میں صحیح کہہ رہا ہوں، ایک دفعہ ہم ڈاکٹر سے کنسلٹ کر لیتے ہیں، دیکھیں وہ بہت کمزور ہے اور اوپر سے پڑھائی کا بھی اس پر کافی زیادہ بوجھ ہے، ایک دفعہ کسی اچھے ڈاکٹر کو چیک اپ کروا لیتے ہیں، اس لیے بہتری رہے گی۔ وہ صرف تمہاری بہن ہی نہیں، ہمارے گھر کا حصہ ہے، ہماری فیملی ممبر ہے، ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اوہ دیکھیے کیسے میچنے نے گال پلٹی۔ تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے مسٹر، وہ میری بہن ہے، اس کی فکر میں کروں گی، اس کا علاج بھی میں کرواؤں گی، اللہ نہ کرے اس کو کس طرح کی کوئی بھی بیماری ہو، لیکن تم میری بہن سے دور رہو جتنا ہو سکے۔ وہ بے حد غصے سے بولی تھی، اس کا انداز بہت خراب تھا، کم از کم ذریعہ کو تو بہت ہی برا لگتا۔ ارزن کی وجہ سے آج وہ اس گھر میں موجود تھی، ارزن کی وجہ سے بابا نے اسے ایکسیپٹ کیا تھا اور ارزن ہی سے اس طرح سے بات کر رہی تھی، حالانکہ ارزن اسی کی بہن کی بھلائی چاہتا تھا۔ آلیانا، یہ کیا طریقہ بات کرنے کا؟ اگر وہ ارزا کی بھلائی چاہتا ہے، اگر وہ ارزا کا چیک اپ کروانا چاہتا ہے تو اس میں کچھ غلط تو نہیں ہے، اور تم کس طرح سے بات کر رہی ہو اس سے؟ آلیانا کو اچانک پیچھے سے ذریعہ کی آواز سنائی دی تو اس نے حیرت سے پلٹ کر اپنے قریبی اوپر کی طرف سیڑھیوں پر کھڑے ذریعہ کو دیکھا تھا۔ شکر ہے ذریعہ تم آ گئے، میں کب سے اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ارزا کافی انڈر ویٹڈ ہے، ہمیں اس کا چیک اپ کروانا چاہیے، لیکن یہ لڑکی میری بات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہی۔ وہ اچانک ہی سیڑھیوں پر کھڑے ذریعہ کو دیکھتے ہوئے بولا تو وہ اس کے بدلے ہوئے انداز پر حیران رہ گئی۔ نہیں، اپنی بہن کی پرواہ کرنے کے لیے میں کافی ہوں، کسی کو ضرورت نہیں ہے میری بہن کی پرواہ کرنے کی، اور وہ اس فیملی کا حصہ نہیں ہے، وہ صرف میری بہن ہے۔ اس کے لہجے میں سختی تھی جبکہ ذریعہ کو اس کا انداز بہت برا لگ رہا تھا۔ تو تم یہ بات آرام سے بھی کر سکتی ہو، یہ کیا طریقہ بات کرنے کا آلیانا؟ وہ ہمارے گھر میں رہتی ہے، وہ کافی کمزور ہے، اگر ہم اس کا چیک اپ کرواتے تو اس میں کچھ غلط بھی نہیں ہے۔ ذریعہ کا لہجہ اب کی دفعہ تھوڑا سرد تھا۔ اوہو ذریعہ یار، تم بھی نا ذرا سی بات پر اس سے خفا ہونے لگے۔ وہ کیا ہے نا کہ تمہارے آنے سے پہلے نا ارزا کے بارے میں بات کر رہا تھا، کل کو ارزا کی شادی ہوگی، وہ اس سے دور ہو جائے گی، ساری زندگی سے شاید مل نہیں پائے گی۔ اب ہمیں کیا پتہ کہ اس کا ہونے والا ہسبینڈ کس طرح کا ہوگا، ہو سکتا ہے وہ بندہ میری طرح ہو جو سوائے اپنی بیوی کو کچھ سوچنے ہی نہ دے۔
بس اتنی سی بات پر یہ مجھ سے ناراض ہوگی. اب کہہ رہی ہے کہ اپنی بہن کی شادی نہیں کرے گی. بیچاری اپنی بہن کو لے کر بہت زیادہ ٹچی ہو رہی ہے. اٹس اوکے اگر اسے لگتا ہے کہ ارزا اس کی فیملی کا حصہ نہیں ہے تو بھی ہم تو اسے اپنی فیملی کا حصہ مانتے ہیں. اور جب تک وہ اپنے شوہر کے ساتھ اس کے گھر سے رخصت نہیں ہو جاتی تب تک وہ اسی گھر کا حصہ رہے گی. وہ ہماری فیملی کا بھی حصہ رہے گی تو ہم تو اس کی پرواہ کریں گے. اب تمہاری بیوی کچھ بھی کیوں نہ کہے. اور مائی ڈیئر بھابھی اپنی بہن کو لے کر نا اتنا بھی ٹچی مت ہو. وہ کیا ہے نا کہ اس کے آنے والے ہم سفر کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا. ہو سکتا ہے اس کی زندگی میں آنے والا شخص تمہاری سوچ سے بھی زیادہ پہنچی ہوئی چیز ہو. پہنچی ہوئی چیز تو واقعی بہت ہے. آج تم کسی اور کو اس پر نگاہیں نہیں اٹھانے دیتی, کل کو وہ تمہیں اس پہ پاس جانے کی اجازت نہ دے. ہو سکتا ہے وہ تم سے تمہاری بہن کو چھین لے. اپنی بہن کو لے کر اتنی بھی پوزیسو مت بنو کہ آگے تمہارا اس کے ساتھ گزارا ہی نہ ہو. تمہارا اس کے بغیر گزارا ہی نہ ہو سکے. کیوں ذرا آپ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا. اب قسمت کا کیا بھروسہ ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کی زندگی میں آنے والا شخص اس سے اتنی محبت کرتا ہو کہ وہ اس کے آس پاس اس کی بہن کا وجود بھی برداشت نہ کرے. میرا مطلب ہے اگر میں اپنی بات کروں میں تو ہرگز اپنی بیوی کو کسی آرے گارے کے بارے میں بھی نہیں سوچنے دوں گا. میں تو اپنی بیوی کو خود تک محدود کر دوں گا. ارجن اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بول رہا تھا جبکہ اس کے انداز سے اس کی باتوں سے عجیب سا خوف محسوس ہونے لگا. اوئے ہوئے. میں روم میں جا رہی ہوں. وہ فوراً اس سے نظریں چراتی سیڑھیاں چڑھتی تیز تیز اپنے کمرے کی طرف چلی گئی جبکہ ارجن نے ایک نظر ذریعہ کو دیکھا جو حیرت سے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا. وہ ٹریک سوٹ میں نیچے آیا تھا یعنی کہ وہ بھی جاگنگ پر جا رہا تھا. آئی ایم سوری ارجن, آلیانا کا انداز تمہارے ساتھ ٹھیک نہیں ہے. میں نہیں جانتا وہ تمہارے ساتھ اس طرح سے بات کیوں کر رہی ہے یا تم سے اس طرح خفا کیوں تھی, لیکن مجھے اس کا انداز بہت برا لگا. یقین کرو آلیانا ایسی ہرگز نہیں, بہت سویٹ نیچر کی ہے. پتہ نہیں اس نے تمہارے ساتھ اس طرح سے ریئیکٹ کیوں کیا. شاید اسے تمہاری کوئی بات بری لگ گئی ہوگی, لیکن میں اس کی طرف سے تم سے معذرت کرتا ہوں. اسے اس طرح سے تم سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی, وہ بھی تب جب تم اس کی بہن کو لے کر اتنا اچھا سوچ رہے ہو. پلیز تم کسی اچھے ڈاکٹر سے بات کرو. میں آلیانا سے بات کروں گا اور ارزا کا چیک اپ ہم ضرور کروائیں گے. وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا. آف کورس تمہیں میری بات ماننی پڑے گی. وہ لڑکی کافی کمزور ہے. مجھے لگتا ہے کہ اسے علاج کی ضرورت ہے. باقی تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. مجھے ہرگز بھابھی کا انداز برا نہیں لگا. دراصل وہ کیا ہے نا کہ اب تک اپنی بہن کے لیے اکیلی مالک تھی. اس پر حکم چلانا, اسے اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے پر مجبور کرنا. لیکن اب میں نے اس کی سوچ بدلنے کی کوشش کی. میں نے اسے ارزا کا فیوچر دکھایا اور ارزا کا فیوچر دیکھ کر وہ خوش نہیں ہوئی. وہ اپنی بہن کو لے کر ضرور سے زیادہ ٹچی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ ہمیشہ اپنی بہن کے ساتھ رہے, کوئی اور اس کی زندگی میں شامل نہ ہو. لیکن ایسا ہو تو نہیں سکتا نا. بس اس لیے مجھ سے خفا ہو گئی جسٹ بیکاز میں نے اسے یہ کہا کہ ان فیوچر اس کی زندگی میں کوئی اور بھی شامل ہو سکتا ہے جو شاید اس کے لیے اس کی بہن سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہوگا. شاید اس کی بہن اس سے دور ہو جائے گی اور شاید وہ آدمی سے اسے ملنے بھی نہ دے. مطلب ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, بس میری یہی بات اسے پسند نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ اتنی روڈ ہو گئی. لیکن یقین کرو مجھے اس کا انداز بالکل بھی برا نہیں لگا, بلکہ میں تو اس کے لیے مزید بہتری سوچ رہا ہوں. میں نے سوچا کیوں نہ ہم ارزا کو ساری زندگی کے لیے اسی گھر میں رکھ لیں. اوئے ہوئے. وہ کافی دور سے بھاگ کر ایک ڈیسک پر آ کر بیٹھے تھے جبکہ اس کی بات کا مطلب ذریعہ نے سمجھا تھا. اوئے ذریعہ بھی ویسے نا تھوڑا ڈنگر ہی ہے. مطلب تم کیا کہنا چاہتے ہو, ہم اسے ساری زندگی اپنے پاس کیسے رکھ سکتے ہیں؟ کل کو ہم نے اس کی شادی بھی کرنی ہے. ذرا آپ سچ مچ میں اس کی بات کا مطلب نہیں سمجھا تھا یا اس کی سوچ ہی تو جا ہی نہیں رہی تھی جہاں ارجن لے کر جانا چاہتا تھا. یار ایک تو تم اس دنیا کے آخری بیوقوف انسان ہو. تمہارے جیسے لیول کا بیوقوف انسان اس دنیا میں پیدا ہی نہیں ہو سکتا. تمہیں بزنس مین کس نے بنا دیا؟ شاہ انڈسٹریز کے چیئرمین کیسے بنے تم؟ اسٹوپڈ آدمی ہو. میں اس کی شادی کی بات کروں, میرا مطلب ہے کہ ہم اس کی شادی کہیں باہر کرنے کے بجائے اسی گھر میں کر دیتے ہیں. دونوں بہنیں ساری زندگی ایک دوسرے کے ساتھ ہی رہیں گی, کوئی ایک دوسرے سے جدا نہیں کر پائے گا. تو آلیانا کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا, وہ بھی دکھی نہیں ہوگی اور ارزا بھی اپنی بہن کے ساتھ رہے گی. اوئے ہوئے. ہاں یہ تو میں سمجھ گیا, لیکن دلہا کہاں سے آئے گا؟ تمہیں نہیں لگتا ارزا کی شادی کرنے کے لیے ہمیں ایک دلہے آدمی کی بھی ضرورت ہوگی, وہ بھی اس آدمی کی جو اسی گھر میں رہتا ہو؟ اب کی دفعہ ذرا آپ کا لہجہ کافی غصیلا تھا. ذرا آپ ڈنگر ہی رہا. تو آدمی ہے نا, وہ فوراً بولا. اچھا تو آدمی ہے, مجھے بھی بتاؤ کہ کہاں ہے وہ آدمی؟ وہ متجسس انداز میں پوچھنے لگا. شادی کے بعد نا تمہارا دماغ اور آنکھیں دونوں کمزور ہو گئی. میری بات تمہارے دماغ میں نہیں گھس رہی, اور اپنے سامنے بیٹھا 6 فٹ کا آدمی تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ ادھر دیکھو, یہ تمہارے سامنے بیٹھا 6 فٹ کا ارجن شاہ تمہاری سالی میں دلچسپی رکھتا ہے, شادی کرنا چاہتا ہوں میں اس سے. بہت سوچا میں نے, پھر سوچا باہر سے کوئی لڑکی لانے سے بہتر نا گھر میں اچھی خاصی خوبصورت لڑکی اسی کے بارے میں سوچ لیتے ہیں. اب تمہیں اپنی بیوی کی پرواہ نہیں ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ مجھے تو اپنی بھابھی کی پرواہ ہے نا, میں اسے دکھی نہیں کر سکتا. اس لیے میں نے سوچا کہ میں اس کی ذات پر احسان کر کے اس کی بہن سے شادی کر لوں گا. اس کا انداز سچ مچ میں احسان کرنے والا تھا جبکہ ذریعہ آپ کا تو منہ ہی کھل گیا. اوئے ہوئے. ذریعہ آپ دی واقعی نا نزدیک دی نظر کمزور ہے. ایڈا سونا بیٹھا 6 فٹ دا منڈا نظر نہیں آ رہے انہوں. تم میرا ہاں میں تمہاری سالی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. دیکھو یار مجھے وہ لڑکی بہت پسند ہے, فل پاگل, فل بیوقوف, فل دماغ سے پیدل. ایسی لڑکی کی تلاش تھی مجھے. میں نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا, مجھے اسی سے شادی کرنی ہے اور میں اس سے شادی کرنے میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتا ہوں.
سو اپنی بیوی کو بولو کہ اپنی بہن کو مجھے دے دے. اس کو کہہ دو کہ آج سے وہ میری ہے اور آگے ساری زندگی بھی وہ میری رہنے والی ہے. میں اپنی زندگی کے اگلے 70 سال اسی کے ساتھ گزارنے والا ہوں. اوہ ہوئے تینوں پتہ نہ تو 70 سال جینا بھی ہے کہ نہیں جینا. اور جیسا کہ تمہیں پتہ کہ میں یوں ہی بیٹھے بٹھائے کوئی فیصلہ نہیں کرتا بلکہ پوری طرح سوچ سمجھ کر اپنا نفع نقصان دیکھ کر فیصلہ کرتا ہوں، تو تم اتنا تو سمجھ ہی گئے ہوگے کہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ بھی میں نے بہت سوچ سمجھ کر کیا. مزید میں تم سے کچھ نہیں کہنا چاہتا. اب میں جو کہوں گا اسی سے اگر کہوں گا تم میری تھوڑی بہت مدد کر سکتے ہو. تو اپنی بیوی کو بنا کسی طرح کا پنگا کرنے دے کے وہ بالکل پرسکون انداز میں بولا. مجھے تمہاری کوئی بھی بات ٹھیک سے سمجھ نہیں آ رہی ارزن. تم جانتے ہو بابا پہلی شادی کے بھی خلاف ہے. انہیں میرا بھی یہ قدم پسند نہیں ہے. ایسے میں اگر تم بھی الیانا کی بہن کے بارے میں ایسے سوچ رہے تو بابا ہرگز ایسا نہیں ہونے دیں گے. بلکہ جہاں تک میں نے اندازہ لگایا بابا کو الیانا بالکل بھی پسند نہیں. تم شاید اندازہ نہیں لگا سکتے لیکن بابا اسے پوری طرح سے نظر انداز کر رہے. بابا نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ تک نہیں پھیرا. اور تم اس کی بہن کو اس گھر کی دوسری بہو بنانے کا فیصلہ کرو. دیکھو سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو. ہو سکتا ہے جس بات میں آ کر تم فی الحال اسے شادی کا فیصلہ کر لو بعد میں او ہیلو تمہیں لگتا ہے میں کچھ جذباتی قسم کا انسان ہوں؟ اور بابا کا ڈر کسے دکھا رہے ہو تم مجھے؟ میں نہیں ڈرتا اپنے باپ سے اور میں تمہاری طرح بزدل نہیں ہوں. میں اپنی محبت کو ڈنکے کی چوٹ پر قبول کر سکتا ہوں اور اس کی خاطر پوری دنیا سے لڑ بھی سکتا ہوں. مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے. اگر کوئی مجھے پسند ہے تو ہے اور اس لڑکی کو میں نے اپنی زندگی میں شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا اور میرا اس فیصلے کو کوئی بدل نہیں سکتا. خیر میں نے تمہیں فضول میں سب چیزوں میں شامل کر دیا. مجھے لگا تھا کہ تم اپنی بیوی کو کچھ سمجھاؤ گے لیکن نہیں. تم دونوں کی جوڑی بالکل پرفیکٹ ہے. دونوں ہی الو کے کان ہو. دریافتی تو بستی ہوئی جا رہی. کوئی بھی بات تم دونوں کے پلے ہی نہیں پڑتی گھر پر. خیر اب یہ میرا معاملہ ہے. میں خود ہی سے حل کر لوں گا. تمہیں بیچ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. تم مزید جاگنگ کرنا چاہو تو کر سکتے ہو. میں گھر جا رہا ہوں. مڑ کر وہاں سے دوڑ لگا چکا تھا جبکہ ذریعہ نے اسے روکا نہیں. اس کے دماغ میں ایک چیز سوار ہو چکی تھی. اب یہ چیز جب تک کامیابی کا روپ نہ اختیار کر جائے تب تک وہ اس کے دماغ سے اترنے والی ہرگز نہیں تھی. جی تو گائز یہاں پہ ہماری آج کے ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی. کیسی لگی کہ اس رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. انشاءاللہ جلد ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. اور میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ اریج کی جو کزن ہے اس کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہے. ابھی ٹریٹمنٹ چل رہا ہے. ڈاکٹر نے کینسر ڈائگنوز کیا. آپ بچی کے لیے دعا کریں. اس کو دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھیں. اللہ پاک اس کو شفا دے. صحت و تندرستی کے ساتھ گھر آئے. اللہ پاک اریج کی پریشانیاں دور کرے. تو آمین. مجھے اب اجازت دیں. جلد ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. اللہ حافظ.